نحمدُ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیاتها النفس المطمئنۃ ترجعنی الی ربکی رضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ بشارت جنت میں داخلے کی بشارت اس نفس کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کہہ کر خطاب کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ جاننے کی طلب ضرور ہونی چاہیے کہ نفس مطمئنہ کس طرح بنتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی نفس مطمئنہ کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ گویا ذکر کی راہ ہی وہ راہ ٹھہری جس سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف جد و جہد کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور ذکر کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس سے نفس دل اس کیفیت اور اس سانچے کے اندر ڈھل جاتا ہے جس سے آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت ہمارے حصے میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلے لمحے سے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور جو وحی آئی وہ کسی نہ کسی صورت میں ذکر کی ہدایت، ذکر کی تاکید اور ذکر کی تعلیم لے کر آئی، یا خود ذکر کی صورت میں آئی۔ اگر سب سے پہلے رب کے نام سے پڑھنے اور تعلیم دینے کا حکم ہوا، اس کے نکیر کرنے کا حکم آیا، سب سے کٹ کر صرف رب کے نام کی یاد کو اپنی جان کے ساتھ لگانے کا حکم دیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام یاد رکھو اور سب سے کٹ کر اسی سے جڑ جاؤ۔ تو جب فتح کا مرحلہ آیا اور لوگ جوگ تر جوگ دین کے دائرے میں داخل ہوئے، اس وقت بھی تسبیح اور حمد اور استغفار کی ہدایت و تاکید نازل ہوئی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس تسبیح کرو اپنے رب کی، حمد کی اور اس سے مغفرت مانگو۔ درمیان میں جب بھی قرآن مجید نازل ہوا تو اس نے ذکر کی تاکید کی، یا خود اپنے اندر وہ مضمون لے کے آیا جس سے ذکر کی کیفیت دل میں پیدا ہو۔ خدا کی صفات کا بیان، اس کے علم اور قرب کا بیان کہ وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے قریب ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، یا اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت اور اس کی جزا و سزا کا بیان۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم سراپا ذکر ہے۔ اس کی ہر آیت یا تو واضح طور پر ذکر کی تاکید اور نصیحت کرتی ہے، یا خود اس کے اندر ذکر کا سامان موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ہی ذکر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے جو کچھ نازل کیا دراصل یاد ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اور مخلصانہ بندگی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب بنتی ہے وہ غفلت ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ کرنا کیا ہے، کس بات میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور کس بات میں اس کا غضب ہے، کس عمل میں وہ خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناخوش ہوتا ہے، بلکہ دراصل ہم جب لغزش کا شکار ہوتے ہیں تو یہ سارا علم بھول جاتے ہیں۔ پہلے انسان کی تخلیق کے واقعہ کے بیان میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بنیادی کمزوری کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ اس نے آدم کو اپنے احکام کی تعمیل پر مأمور کیا، اس کو ہدایات بھی دیں، اس سے عہد بھی باندھا، لیکن وہ بھول گیا۔ پھر جب آدمی بھول جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ارادہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ بھول اور ارادے کی کمزوری ہی وہ دو بڑی خامیاں ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اور جنت کی طرف ہمارا راستہ روکتی ہیں۔ سب جانتے، سب سمجھنے، سب معلوم ہونے کے باوجود ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے اور دل و دماغ کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہر وقت دل کے اندر رہے اور ساری زندگی میں ساری جاری و ساری ہو جائے۔ یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے دل کی تاک میں لگا رہتا ہے۔ جب آدمی خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے در اندازی کرے، اپنی چونچ ڈال دے اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ بخاری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی وہاں کسی نہ کسی صورت میں ذکر کی صفت بیان کی۔ ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا۔ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والی عورتیں۔ کئی جگہ حکم بھی فرمایا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسان کو جس کی زندگی ذکر اللہ کی یاد سے بھری ہوئی ہو، جس کے دل میں اللہ کا دھیان اور خیال ہو، جس کی زبان پر بھی اللہ کی یاد کے کلمات ہوں، اور اس انسان کو جس کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں، زندہ اور مردہ کی مانند قرار دیا۔ زندگی اور موت کا ایک پیمانہ تو جسمانی ہے، لیکن زندگی اور موت کی صورت وہ ہے جس کا سانس کے آنے جانے سے اور اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جس کا تعلق زندگی کے معنی، مفہوم کے شعور اور اس کے ساتھ وابستگی سے، دل و جان معمور ہونے یا خالی ہونے سے ہے۔ اگر دل اللہ کے پاس ہے، اس کی یاد سے معمور ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اگر دل اس کی یاد سے خالی ہے تو پھر ہم مردہ ہیں۔ یہ اللہ کی وہ دو چیزیں ہیں جس میں اگر آدمی غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن آدمی خود اپنے نفس